أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان آج کے اس اجلاس میں میں آپ کے سامنے ایک ایسا مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو سن کے بعض دفعہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیانہ سا مضمون ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پہ بیس کر کے میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ بیان کروں گا، لیکن اس پوائنٹ کو بیان کرنے کے لیے کچھ وضاحتیں ہوں گی تاکہ بات سب کو سمجھ آ جائے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو بھی اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو جنتیں ہیں، اس پہ ذرا آپ نے نظر رکھنی ہے اور غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک بڑی ضروری بات ہے جو میں اکثر اپنی تقاریر میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کو سچا اور کامل 100% ماننا ہے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اگر شک میں مبتلا ہیں تو بات نہیں بنے گی، اگر متذبذب رہیں گے اور توہمات کا شکار رہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یوں تو نہیں ہوتا نا اب، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ 100% یقین رکھیں کہ جو خدا کہتا ہے وہی درست ہے اور وہ ضرور ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اپنے الفاظ میں مختصراً بتا دوں کہ ایک اس دنیا کی جنت اور ایک مرنے کے بعد کی جنت۔ میری تقریر کا ٹاپک ہے بہشتی زندگی، ایسی زندگی جو زندگی میں ہی جنت نظر آئے۔ وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ کیسے پیدا ہوگی، وہ کون سی زندگی ہے؟ سب سے پہلے عمومی طور پہ ایک سوال ہے کہ ہمارے تصور میں ایک مزیدار زندگی کون سی ہے؟ دنیا دار آدمی، ڈائلاگ نہیں، میں کسی ڈائلاگ کی بات نہیں کر رہا۔ جب ڈائلاگ مارنے کے لیے کہا جاتا ہے نا تقریر کے لیے، تو تقریر کریں گے یہ وہ، سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جب اس دنیا میں رہتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو میری زندگی تو جنت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بہترین زندگی گزاروں جس میں کسی چیز کا خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، لوگ میری عزت کریں، مال میرے پاس ہو، میرا مال محفوظ ہو، میرا خاندان مطیع اور فرما بردار ہو، میرے ہر کام کے نتیجے اعلیٰ نکلیں، میں جو کام کروں اس کا رزلٹ بیسٹ نکلا ہے۔
میرے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، میں صاحب حکم ہوں، یعنی فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیا جائے، میں ڈیسائیڈ کروں، میں صاحب قدر ہوں، ساری قدرتوں کا مالک میں ہو جاؤں، میرے پاس تمام کام کرنے کی ایبلٹیز آ جائیں، جو چاہوں مجھے مل جائے، جو مانگوں مجھے میسر آ جائے۔ کیسا ہے نا یہ مزیدار زندگی؟ یہی خواہش ہے، اور کیا ہے؟ جو چاہوں مجھے مل جائے، جو مانگوں مجھے میسر آ جائے، اس سے زیادہ کسی نے کیا زندگی چاہنی ہے؟ یہی بہشتی زندگی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے دنیا دار آدمی کی طرف سے، ہم نے ریالٹی میں رہنا ہے، فینٹزیوں میں نہیں جانا۔ ایک دنیا دار آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے میرے پاس، عزت ہے، گھر ہے، فیملی ہے، گاڑی ہے، نوکری ہے، بچے ہیں، صحت ہے، سب کچھ تو ہے، تو کیا میری زندگی بہشتی زندگی نہیں؟ اب یہ دنیا دار کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ ایک دنیا دار آدمی جو خدا کو نہیں مانتا، جو دین کو نہیں مانتا، جو کسی اور کو فالو کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ ہے میرے پاس، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اور کون سی بہشتی زندگی؟ میری زندگی بہشتی ہے۔ اگلا جو مضمون میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے اس خیال کو ذرا دو رنگ میں دیکھنا ہے، یعنی دو سوالات اس پہ اٹھتے ہیں۔ یہ دنیا دار کا ایک سوال ہے، میری زندگی بہشتی نہیں ہے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں لیکن سب کو سمجھ آ جائے گی۔ اس دنیا دار کو جس کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، صحت ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اللہ نہیں ہے، دین نہیں ہے، وہ کہتا میری زندگی بہشتی نہیں ہے۔ میں اس کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ صرف غور کر لینا، توجہ رکھیے میری طرف، غور کر لو کہ یہ سب نعمتیں اللہ کا فضل ہیں یا اللہ کی بے نیازی ہے۔ سمجھے میرا پوائنٹ؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہوتا ہے اچھا کر لو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے تو تم دنیا جیت لو گے، جاؤ کر لو، پیسہ ہے ٹھیک ہے لے لو، میری محبت نہیں ہے تمہارے ساتھ، تمہارا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا فضل ہے یا اللہ کی بے نیازی ہے؟ اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کر رہا، تم جو مرضی ہو مجھے کیا۔ اب ایک شخص ہو سکتا ہے سوچے اوکے مجھے بے نیازی کی زندگی ہی قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے، اگر اللہ کہتا ہے میں تم سے بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری پرواہ ہی نہیں، تو کوئی بات نہیں، مجھے یہ زندگی قبول ہے، چلو تمہیں یہ زندگی قبول ہے موج کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ بے نیازی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار لے، لیکن ایک مومن کہتا ہے نہیں۔ اب آپ دنیا کی مثالوں دیکھتے جائیں، آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ جو بے نیازی ہوتی ہے نا وہ بڑی بعض دفعہ کاٹتی ہے انسان کو، وہ ایک تلوار کی طرح لگتی ہے۔ محبت یا فضل بہت بڑا ریوارڈ ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، میں دینا نہیں چاہتا اس وقت چونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ دنیا داری کے اعتبار سے دیکھ لیں، حضرت صاحب کے پاس دیکھ لیں جا کے، حضرت صاحب اگر کسی کو اپنے ساتھ سیٹ پہ بٹھا لیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضور کو اس سے بڑی شدید محبت ہے۔
ہو سکتا ہے وہ اس وقت حق رکھتا ہو کہ وہ سیٹ پہ بیٹھ جائے، لیکن ایک اور شخص ہو جس کے ساتھ حضور کو محبت ہو، حضور مجمع سے اٹھا کے دیں میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، اس کے اور اس کے دوسرے کے احساسات میں فرق ہوگا۔ پتہ نہیں میری بات سمجھیں کہ نہیں؟ بے نیازی میں اور اللہ کے فضل میں بڑا فرق ہے۔ بے نیازی کی زندگی ہم نے نہیں گزارنی، نہ ہمیں چاہیے۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ میاں کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے؟ ہم نے جو بہشتی زندگی کی بات شروع کی ہے، پیسے اس کے پاس بھی ہیں، اس کے پاس بھی ہیں، مال و دولت ہے، صحت ہے، بچے ہیں، دنیا داری ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے یا یہ بے نیازی ہے؟ بڑا سمپل سا جواب ہے اس کا، ہر کوئی بڑے آرام سے جج کر سکتا ہے۔ اگر اپنی زندگی اللہ کے حکموں پہ گزار رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہو رہے ہیں نعماء کی صورت میں، اور اگر اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزار رہے اور سب کچھ نظر آ رہا کہ ملا ہوا ہے، جیسے کہ یورپین معاشرے کو ملا ہوا ہوتا نظر آتا ہے، تو یہ بے نیازی ہے۔ اللہ میاں کو پرواہ نہیں ہے تم کون ہو، کیا ہو، کہاں سے لے رہے ہو، کہاں سے نہیں لے رہے۔ میرے مضمون کو کوشش کریں سمجھتے جائیں، کیونکہ بہشتی زندگی کا ایک ہی پوائنٹ ہے جو میں نے اینڈ پہ جا کے بیان کرنا ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو بات سمجھ آ جائے۔ فرق کرنا ہے کہ اللہ کے فضل میں جی رہے ہیں یا اللہ کی بے نیازی میں جی رہے ہیں۔ اللہ کی بے نیازی ہمیں نہیں منظور، ہمیں اللہ کا فضل منظور ہے۔ اب اگر بے نیازی ہے، پتہ چل گیا کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارا لیکن مل تو گیا ہے بڑا کچھ، اس کا مطلب ہے بے نیازی ہے، تو کیا کریں؟ بڑا سمپل جواب ہے، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ ارادہ کر لو کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہیں، اور یہ کام کرنے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ کرو۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کڑیاں جڑ رہی ہیں ساری ہر بات کی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یعنی نکل سکتا ہے، ضروری نہیں نکلے، اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو چکی میں پیس دے گا۔ میرے فضل کو تلاش کر رہے ہو، میرے حکموں پہ اب چلنا شروع کرنے لگے ہو، اب میری بے نیازی سے گھبرا گئے ہو، اچھا آ جاؤ، اب تمہارا ذرا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اس کو چکی میں پیسے گا اللہ میاں، اس پہ ابتلا آئیں گے، اس پہ مشکلیں آئیں گی، اس کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے، اس کے لیے زندگی تلخ ہو سکتی ہے، اس کا کاروبار، اس کا گھر بار، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کو یوں لگے گا کہ جہنم بن گئی میری زندگی، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے میں اس کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ تمہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے فضل کو تلاش کرنے کے لیے میرے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے، استقامت دکھاتے ہو، پکے ہو، اسٹیڈ فاسٹ ہو۔ اگر پکے رہو گے تو پھر نتیجے ایسے نکلیں گے کہ دنیا کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تم چاہو گے کہ ہو جا تو وہ ہونے لگے گا، تم چاہو گے کہ فیصلے میرے ہاتھ میں دے دیے جائیں، تمہارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ اب تم چاہو کہ مال میرا ہو جائے، مال تمہارا ہو جائے گا، قدرت میری ہو جائے، قدرت تمہاری ہو جائے گی۔
ہر بات تمہیں مل جائے گی، لیکن پکا ہونا پڑے گا کہ جو کچھ بھی ہو جائے اب نہیں بھاگنا میں نے یہاں سے۔ میں نے مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات بتائی ہے کہ بعض دفعہ لوگ انبیاء کی زندگی کی سنتوں کو، بعض انبیاء کی زندگی کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ خدا کے نبی ہیں، خدا کے پیارے ہیں، طائف کی وادیوں میں پتھر مار مار کے، دھکے مار مار کے، گالیاں دے دے کے اور ظلم کر کر کے لہو لہان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی استقامت عطا کرتا ہے کہ جب اس لہو لہان کر دینے کے نتیجے میں قوم جب ان کو کہتی ہے کہ تھک گئے تمہاری پرسیکیوشن کر کر کے، تم نہیں باز آتے، ہر طرح ہم نے کر لی، اب ہم ہتھیار ڈھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو ہم تمہیں حکمران بناتے ہیں، بن لو، بس ایک کام کر لو، ہماری بات مان جاؤ، ہمارے بتوں کو نہ برا کہو۔ کہتے ہو تو عرب کی سب سے خوبصورت بیوی تمہیں لا کے مہیا کر دیتے ہیں، بس یہ کام چھوڑ دو جو تم کر رہے ہو۔ یہ استقامت اختیار کرنے والے وہ کہتے ہیں پتھر پھر مارو، لہو لہان پھر کر دو، اور یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے لہو لہان کر دینا، تم چاند لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو، سورج رکھ دو، جو مرضی کرو، اس سے تو باز میں نے نہیں آنا، اس پہ تو میں مستقل مزاجی سے لگا رہوں گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا اقتباس سنیے، جو میں ابھی وہ دنیا دار کی مثال بیان کر رہا تھا کہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ فضل ہے یا بے نیازی ہے، غور کر لو۔ میں اکثر یہ مثال لوگوں کو سمجھایا کرتا ہوں، فیصلہ تم نے کرنا ہے، فضل ہے اللہ کا یا بے نیازی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، نبی کے کلام کو غور سے سنا کریں، فرماتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے کہ مال سے راحت ہو، نرے مال سے راحت نہیں ہے، اگر مال ہے صحت اچھی نہیں، مثلا معدہ خراب ہے تو وہ کیا بہشتی زندگی ہوگی؟ وہ کہتا جی مال ہے میرے پاس، حضور کہتا ہے مال ہے استعمال ہی نہیں کر سکتے، یہ کون سی بہشتی زندگی ہے؟ اس سے معلوم ہوا، حضور فرما رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مال بھی راحت کا باعث نہیں۔ اب تک جو مضمون میں نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ اس اقتباس میں آ گیا ہے۔ معلوم ہوا، حضور فرما رہے ہیں معلوم ہوا کہ مال بھی راحت کا باعث نہیں۔ اگلا فقرہ ذرا توجہ سے سننے والا ہے، بالکل نہیں ہلنا، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ سچی بات یہی ہے، نبی فرما رہا ہے سچی بات یہی ہے کہ جو خدا سے تعلق رکھتا ہے وہی ہر پہلو سے بہشتی زندگی رکھتا ہے۔ گھبرائے نہیں، اللہ اللہ زندہ باد۔ حضور فرماتے ہیں کیونکہ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ وہ بلائیں اور آفتیں نہ آئیں اور مالی اضطرار بھی نہ ہو، یا آئیں اگر یہ آفتیں آئیں تو دل میں ایسی قوت اور ہمت بخش دے کہ وہ ان کا پورا مقابلہ کر سکے۔ ابھی بات میں نے بیان کی تھی نا کہ اللہ میں اس کو چکی میں بعض دفعہ پیس دیتا ہے، بہت ابتلا آتے ہیں، اللہ اس کو پھر طاقت دے دیتا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اب ایک آیت سنیں جو آپ نے بارہا سنی ہے، پڑھی ہے، بلکہ اکثر کو یاد ہے، توجہ صرف دلانی ہے میں نے اس کی طرف
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ روز کون سی آیت پڑھتے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں، استقامت اختیار کر جاتے ہیں، کوئی چیز ہلا نہیں سکتی ان کو، نہ بھوک، نہ خوف، نہ پیسہ، نہ عہدے، نہ صدر کا کوئی گڑبڑ کرنا، نہ مربی کی کوئی کمزوری، نہ کسی اور عہدیدار کا کوئی مسئلہ، ان کو نہیں استقامت سے ہلاتا، وہ پکے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے کہہ دیا ربنا اللہ، اللہ ہے ہمارا رب۔ ہوتا کیا ہے جب وہ ربنا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، جب وہ اس پہ مستقل مزاج ہو جاتے ہیں، استقامت اختیار کر لیتے ہیں، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ۔ میں نے کہا تھا نا، یقین رکھنا ہے اللہ کے کلام پہ، پھر بات بنے گی۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہاں ہون تے نہیں نہ ہوندا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے ان پہ نازل ہوں گے، کر کے دیکھ لیں، سب کر کے دیکھ لیں، فرشتے نازل ہوں گے، اللہ نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوں گے، اور آگے چپ کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے، نازل ہوں گے اور آگے کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہیں کھانا، بالکل نہیں ڈرنا، ڈرنا نہیں تم نے، ولا تحزنوا، اور غم نہیں کرنا کوئی بھی، نہ کسی کوئی بھی چیز کا غم کرنا ہے اور نہ آنے والے خطرے سے ڈرنا ہے، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کہ تم باتیں کری جا رہے ہو، کہہ رہے ہو نہیں ڈرنا، تمہارے کہنے سے کیا بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جنت کی بھی بشارت لے لو، جس کا وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے جنت بھی ملے گی تمہیں۔ کیوں؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست بن گئے، ہم تمہارے ولی بن گئے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا، اس دنیا میں، یہ ہے بہشتی زندگی۔ اللہ نے تو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، وہ خود سے تو کچھ نہیں کرتے، اللہ نے بھیج دیا، جاؤ، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا ربنا اللہ، ان کو جا کے کہہ دو ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور تمہارے لیے اس دنیا کی زندگی کو بہشتی زندگی بنا دیں گے۔ اب اللہ کے کلام پہ یقین ہے تو پھر یہ بہشتی زندگی بنے گی۔ فرماتا ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے نفس چاہیں گے، دل میں خواہش پیدا ہوئی وہ تمہیں مل جائے گا، اور کیا چاہیے؟ دل میں خواہش پیدا ہوئی، فرشتے کہتے ہیں تمہیں مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو منہ سے لفظ نکالو گے تمہیں مل جائے گا، جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ایمان ہے قرآن پہ، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے بس یہی دو باتیں ہیں، ربنا اللہ کہہ دو، یعنی مان لو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور پھر اس پہ پکے ہو جاؤ، دنیا کی پرواہ نہ کرنا، تمہیں چکی میں بھی ڈالے تو نہیں ڈرنا، پھر میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، پھر تم نے جو دل میں خواہش پیدا کرنی ہے، جو منہ سے نکالنا ہے، ہر بات پوری ہوگی اسی دنیا میں، یہ دنیا تمہاری جنت بن جائے گی، یہ بہشتی زندگی ہوگی تمہاری۔ ہم لوگ بعض دفعہ درمیان میں چھوٹی وضاحتیں بھی کرتا جاؤں تاکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے، یا لگتا ہے مجھے کہ یہ سوال شاید ذہن میں آیا ہوگا کہ ہم لوگ، ہماری فطرت ہے
یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہمارے پاس کوئی اگر آدمی آتا ہے، ایک دن آئے اپنے مطلب کی بات کرے، ہم اس کا مطلب حل کر دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے، غائب۔ پھر 6 مہینے سال بعد اس کو کوئی اور مسئلہ پڑتا ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے، پھر ہم اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، پھر غائب۔ تیسری دفعہ پھر آتا ہے 6 مہینے بعد، سال بعد، پھر اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، پھر غائب۔ کیا فیلنگز ہوں گی ایسے بندے کے بارے میں آپ کی؟ مطلبی ہے، اپرچونسٹ ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ لیکن ربنا اللہ کہنے والا ایسا نہیں کرتا، یہ ہے بہت ضروری بات۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے صرف اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم ایسے ہیں، جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہم اللہ میاں کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو پھر نماز بھی کوئی نہیں، تہجد بھی کوئی نہیں، نفل بھی کوئی نہیں، اللہ کی یاد بھی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے، کیا اللہ سوچے گا ہمارے بارے میں، یا کیا جذبات ہوتے ہوں گے اس کو ہمارے بارے میں؟ ہم انسان ہیں نا، تو دنیا کی مثالوں سے ہمیں جلدی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم ایسے مطلبی کو پسند نہیں کرتے جو صرف اپنے مطلب کے لیے آ جاتا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے مطلبی کو، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو آ جاتا ہے، جب مصیبت میں اس کی دور کر دیتا ہوں تو غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن بندے میں اور اللہ میں بڑا فرق ہے۔ بندے کا ظرف اتنا سا ہوتا ہے، اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے۔ وہ بندے کو پھر بھی کہتا چل کوئی گل نہیں، خیر ہے، وہ پھر دے دیتا اس کو۔ ہمیں کبھی کبھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے اور خیال رکھتے ہوئے۔ ٹائم میں نے کتنا لے لیا، نوٹ نہیں کیا؟ اچھا چلیں، ماسٹری کے میں ٹائم لے لیتا ہوں اپنے۔ ہم جب کمزوریاں دکھاتے ہیں، ہم سے کمزوریاں ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی ہم نے وہی دنیا داری والی مثال ہے کہ جب بچہ عموماً کوئی شرارت کرتا ہے، ایون اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہی کرتا ہے، ماں نے کہا ہوتا ہے کہ سوئچ میں ہاتھ نہ ڈالو، وہ پھر بھی ڈالتا ہے، تو جب اس کو پتہ ہے کہ اب ڈانٹ پڑنی ہے یا کوئی دوڑے گا میری طرف، تو دوڑ کے پھر بھی جاتا ماں کی طرف ہی ہے یا باپ کی طرف ہی جاتا ہے۔ جس کی نافرمانی کرتا ہے، جس کے خلاف حکم کے شرارت کرتا ہے، پناہ بھی اسی کی گود میں مانگتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ بچانا اسی نہیں ہے، کسی اور نے، باہر کے دوست نے یا کسی اور رشتہ دار نے نہیں بچانا، ماں نے اور باپ نے ہی بچانا ہے، تو دوڑ کے پھر ادھر ہی جاتا۔ تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ میاں کے ساتھ چکر چلا لیتے ہیں، تو جب مصیبت پڑتی ہے یا مشکل آتی ہے یا ڈر لگتا ہے تو دوڑ کے پھر اللہ کی ہی گود میں جاتے ہیں۔ اور یہی اصل میں آدم کی سنت بھی جو یہی ہے نا، آدم سے غلطی ہوئی، اللہ میاں نے کہا تھا نہ کھانا یہ پھل، منع کیا تھا درخت کے قریب نہ جانا، کر لیا، اب کر لیا ہے تو پھر کیا ہوا، دوڑ کے پھر اللہ میاں کے پاس گیا، ربنا معاف کر دے، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے نہ بخشا تو مارے گئے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، رڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بخشنا بھی تو ہی ہے۔ تو ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، مایوس نہیں ہونا، جانا پھر بھاگ کے اسی کے پاس ہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ جی ربی صاحب نے کیا سی، میں تو واقعی مطلبی ہوں، وہ مطلبی تھے تو پھر کیا ہوا، اب بھاگ کے چلے جاؤ ادھر، اب پھر اس کی مان لو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم یا انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ خدا تعالیٰ تک خود بخود پہنچ جائے، یعنی میں اپنے زور بازو سے ولایت میں ترقی کرتے کرتے میں ایسے مقام پہ پہنچ جاؤں کہ لو جی میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی تہجدیں پڑھی، بڑے درود پڑھے، بڑے وظیفے کیے،
اب میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہوں؟ نو، قطعاً نہیں، یاد رکھیں، قطعاً نہیں ہو سکتا یہ۔ اس کی محبت، اس کا قرب، اس کی ولایت محض اسی کے فضل سے ملتی ہے، اس کو کبھی نہ بھولنا، کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ کبھی تو یہ التجا اس کے سامنے کرنی پڑتی ہے کہ تمہیں سے تمہیں مانگنا چاہتی ہوں، اور کبھی یہ التجا ہم کرتے ہیں کہ بارے گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، بارے گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، جس راہ سے تم ملو مجھے اس راہ پہ ڈال دو، دونوں جہاں میں مایہ رحمت تم ہی تو ہو، جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ بس جذبہ یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو، دل میں کسی بات کا فیصلہ کر لو، اس جذبے کو، اس احساس کو، اس نیت کو خدا دیکھ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہتا ہے، یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، یہ میرے ساتھ دوستی لگانا چاہتا ہے، یہ مجھے اپنا رب بنانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت تھی نا، ایک جذبہ تھا۔ کیسا مقام ملا ہے؟ کیا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا؟ کیا تو نہیں تھا، ہاں کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، 100% تیار ہو گئے تھے، چھری پکڑ لی تھی، لٹا دیا تھا، عمل تو نہیں کیا، لیکن اس جذبے کو، اس نیت کو، اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پھل لگایا، قیامت تک آنے والے تمام مذاہب اس نبی کی شان میں درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جذبہ ہے نا، فیصلہ کر لیا ہے کہ بس جو اللہ نے کہا ہے سو کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اللہ جو ہمارا رب ہے، میں نے کل بھی یہ پوائنٹ بیان کیا تھا مجلس سوال و جواب میں اشارتاً، میں اس پہ بعض دفعہ بڑا دل چاہتا ہے بڑی لمبی بات کروں، لیکن ڈرتا ہوں بعض دفعہ کہ اگر سمجھے نہ اور کچھ اور سمجھ گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مین پوائنٹ ہے، بس اصل مرکزی نقطہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بعض دفعہ راستہ دکھاتا ہے کہ یوں کر لو، یوں کر لو، اور ہم کرتے بھی ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نیتیں کرتے ہیں، جذبہ دل میں پیدا کرتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں ہی بیٹھ کے نعرہ مار دو، اللہ میاں میں تیرے ساتھ ہوں، ساری دنیا تجھے چھوڑ دے، نہ مانے نہ مانے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ دیکھو کیسے پھل لگتے ہیں اس کو، تنہائی میں ہی نعرہ مار دینا کبھی، اگر ڈر لگتا ہے کسی سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اچھا میں یہ پوائنٹ چھوڑتا ہوں، ایک پوائنٹ اور تھا اس میں جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چھوڑ دیتے ہیں اس کو، آگے چلتا ہوں میں آخر کی طرف، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ محبت الہی ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جزاک اللہ۔
بعد میں یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ صوفیانہ جی گلاں کر دیتی ہیں کوئی، صوفیانہ نہیں ہے بالکل، قرآن سنا رہا ہوں صرف۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اصل جذبہ ہے جو ہمیں ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ذرا توجہ سے سنیے، میں 2 فکرے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نہ جنت کی طمع اور نہ جہنم کا خوف، یہ نہیں ہے ٹارگٹ ہمارا۔ نہ جنت کی طمع اور نہ جہنم کا خوف۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے، جیسے ایک بچے کو باپ اپنی گود میں بٹھا کے جوائے سٹک اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، کھیڑ موجاں کر، وہ پھر اس جوائے سٹک سے جدھر چاہتا دنیا کو موڑتا ہے، پھر دنیا اس کے اشارے پہ چلتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی بہت بزرگ آدمی تھا، ان کی بیعت کے لیے آیا۔ اس نے سنا تھا ان کے بارے میں بڑا، وہ آیا، اس نے سوچا کہ ان کی بیعت کر لوں۔ جب وہاں آیا تو انہوں نے کہا کہ سارا دن کہ میرے ساتھ رہو۔ وہ دیکھتا رہا، صبح سے شام ہو گئی، انہوں نے دیکھا سوائے فرض نمازوں کے نظام الدین اولیاء نے کیا کیا، سارا دن لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کسی کے فیصلے ہو رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کسی کی رشتے جوڑے جا رہے ہیں، کسی کی کوئی مدد کی جا رہی ہے۔ شام ہوئی تو اس نے کہا کہ اچھا جی پھر اللہ حافظ، جا رہا ہوں۔ ان نظام الدین اولیاء صاحب نے کہا، میاں تم تو کہتے تھے میں بیعت کرنے آیا ہوں، تو بیعت نہیں کرنی، بیعت کیے بغیر ہی جا رہے ہو۔ کہتے پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، میں تو صبح سے بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کبھی لوگوں کے ساتھ مصروف ہیں، کبھی ان کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے تو بمشکل 5 نمازیں صرف پڑھی ہیں، نہ وظائف، نہ نوافل، نہ واعظ، نہ نصیحت، کچھ بھی نہیں۔ خواجہ نظام الدین نے کہا رحمہ اللہ، انہوں نے کہا اچھا دن تو گزار لیا ہے، ایک رات بھی گزار لو میرے ساتھ، کل چلے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جہاں ایک دن گزار لیا رات بھی گزار لیتے ہیں۔ رات ہو گئی، ان کے ساتھ رہے، شام ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب جا کے سو گئے، عشاء کی نماز پڑھی سو گئے۔ صبح تہجد کے وقت اٹھے، 2 یا 4 نفل پڑھے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی۔ یہ ساری رات یہ جو بیعت کرنے آئے تھے ساری رات نوافل پڑھتے رہے، تسبیحات کرتے رہے، بڑے پریشان ہوئے، بڑے متاثر ہوئے کہ یار یہ کیا میں نے کیا ہے، پہلے دن بھی خراب کیا تھا، اب رات بھی خراب کی ہے اپنی، کس بندے کے پاس آ گیا۔ صبح خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ وہ سو گئے۔ خواب میں دیکھا، خواب آ گئی ان کو، خواب میں دیکھا کہ 2 لوگ ہیں اور دونوں کے سر پہ نور ہے، ان میں سے ایک خود تھے، وہ صاحب جو بیعت کرنے آئے تھے وہ خود تھے، اس کے سر پہ نور ہے، ایک دیے کی طرح ٹمٹما رہا ہے، اور دوسرا سر جو تھا وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا تھا، ان کے سر کے اوپر ایک نور کا مینار ہے جو آسمان تک جا رہا ہے۔ آنکھ کھل گئی، بڑے پریشان ہو گئے، کانپتے تھر تھراتے ڈرتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ حضور یہ مقام آپ نے کیسے حاصل کیا؟ سمجھ آ گئی کہ میں بہت بڑی غلطی پہ ہوں، خدا نے مجھے دکھا دیا ہے کہ نظام الدین اولیاء کا نور آسمان تک پہنچتا ہے۔ قدموں پہ گر پڑے اور توبہ کی اور گڑ گڑائے اور عرض کرنے لگے کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ تو آپ نے فرمایا، ذرا توجہ سے سنیے، میری بات آپ کو اور بھی سمجھ آ جائے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ولایت زیادہ نفل پڑھنے، تسبیح کرنے، زیادہ وظائف کرنے کا نام نہیں ہے۔
تم نے صرف ظاہر عبادت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ولایت استقامت قلب و روح کا نام ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ عمل صالح پر قائم رہنا، نیک اعمال پہ قائم رہنا اور قلب و روح کو استقامت کے ساتھ رکھنا ولایت ہے۔ توجہ سے سنیے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بڑی مزے کی بات ہے۔ تم نے ساری رات عبادت میں، اس بندے نے ساری رات عبادت میں گزاری تھی، تم نے ساری رات عبادت میں اس دھیان سے گزاری کہ میرا ولایت میں کتنا درجہ ہے اور اس کا کتنا ہے، نظام الدین اولیاء کا۔ اگلا فقرہ میں نے انڈر لائن کیا، ذرا غور سے سننا آپ نے۔ تم ولایت کے طالب رہے، حالانکہ تم ولایت کے طالب رہے، تمہیں تو یہ خواہش تھی کہ میں ولی بن جاؤں، حالانکہ طلب مولا رہنا ولایت ہے۔ مولا کو طلب کرنا یہ ولایت۔ دنیا تو دنیا ہے، انہی کے الفاظ چل رہے ہیں، دنیا تو دنیا ہے، طلب آخرت بھی نہ رہنا۔ کیسا ہے؟ جنت کے لیے بھی خواہش کرنا صرف جنت مل جائے، طلب آخرت بھی نہ رہنا اور جنت کی طلب و حرص میں بھی مارے نہ ہونا ولایت ہے۔ جنت دنیا سے بھی بڑھ کر حرص و ہوس ہے، یہ آخرت کے حسین پردوں میں چھپی ہوئی حرص ہے، یہ ولایت نہیں۔ اگلا فقرہ پھر غور سے سنیے، وہ بھی میں نے لفظ پھر دوبارہ اس کو انڈر لائن کیا ہے کہ ولایت فقط طلب مولا میں رہنا ہے، اللہ کو حاصل کرنا، یہ ولایت ہے۔ بندے کا دل اور روح جب استقامت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ دل سے ہر شے کی طلب، حرص، محبت، رغبت، چاہت، الغرض، ہر شے نکال دیتا ہے۔ دنیا تو دنیا، حتیٰ کہ آخرت کا حرص بھی نکال دیتا ہے، اور صرف اس کا دل اور روح مولا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر دل کی ایسی دوستی قائم ہو جاوے تو اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دوں، پھر اس کے بعد میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح السلام کے ایک اقتباس پہ، حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی ولیہ گزری ہیں۔ وہ ایک دفعہ بیمار ہو گئیں تو ان کی عیادت کے لیے لوگ آئے، جو بھی رشتہ دار تھے آتے تھے، پوچھتے تھے، عیادت کرتے تھے، تو وہ بس سرسری سی بات بتا دیتی تھی کہ یوں ہوا تو بیمار ہو گئی، یوں ہوا تو بیمار ہو گئی۔ ایک اور بہت بڑے ولی اسی زمانے کے، حسن بصری، وہ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ بیمار کیسے ہوئیں؟ انہوں نے کہا بیمار ہو گئی ایسے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل بات بتاؤ، کیسے بیمار ہوئی، کیوں بیمار ہوئی؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے جب اصرار کیا، انسسٹ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، غور سے سنتے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اس میں جنت اور اس کے انعامات کا تذکرہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں جنت کی طالب ہوئی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ جنت مل جائے۔ جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو باری تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیا کہا؟ رابعہ، محبت میرے ساتھ مگر طلب جنت کی کرتی ہو؟ اللہ نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ کہتے ہیں اس رب کی یہی ناراضگی میرے مرض کا باعث ہے، اس لیے بیمار ہو گئی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس سنیے،
یہ جو بات میں نے بیان کی ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ایسی باتیں میں کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک لفظ کو غور سے سننا، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا۔ دیکھو کمزور ایمان، ہم تو نہیں ہیں نا کمزور ایمان، کمزور ایمان جو طمع یا خوف کے سہارے پر کھڑا ہو، طمع کہتے ہیں جنت کی طمع، خواہش ہونا جنت مل جائے، خوف جہنم کا۔ کمزور ایمان جو طمع یا خوف کے سہارے پر کھڑا ہو وہ کام نہیں آتا۔ سنتے جائیے، بہشت کی طمع یا دوزخ کا خوف وغیرہ امور پر اپنے ایمان کا تکیہ نہ لگاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، سیدنا مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کے نبی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بہشت کی طمع یا دوزخ کا خوف وغیرہ امور پر اپنے ایمان کا تکیہ نہ لگاؤ۔ بھلا کبھی کسی نے کوئی عاشق دیکھا ہے کہ وہ معشوق سے کہتا ہو کہ میں تجھ پر اس واسطے عاشق ہوں کہ تو مجھے اتنا روپیہ یا فلاں شے دے دے؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ دیکھو ایسی طبعی محبت پیدا کر لو، فطرتی طبعی نیچرل، ایسی طبعی محبت پیدا کر لو جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ ماں کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیوں بچے سے محبت کرتی ہے، اس میں ایک طبعی کشش اور ذاتی محبت ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اقتباس سن لیں پھر میں بات ختم کرتا ہوں، آپ کا کافی امتحان لے لیا۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو خدا کی طرف صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کیے جاتے، ان کو دونوں جہان کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کو دونوں جہانوں کی نعمتیں دی جاتی ہیں، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور یہ اس واسطے فرمایا کہ کوئی، یہ سب بہت پر امید ہونے کے لیے یہ اقتباس سنا رہا ہوں، فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میری طرف آنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف قدم اٹھانے والے، ولی بننے والے، ولایت اختیار کرنے والے، اس واسطے فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میری طرف آنے والے دنیا کھو بیٹھتے ہیں، دنیا نہیں ملتی پھر ان کو، پھر وہ غربت میں گزارتے ہیں وقت، ایسا نہیں ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میری طرف آنے والے دنیا کھو بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دو بہشت ہیں، ایک بہشت تو اسی دنیا میں اور ایک جو آگے ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔